السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اڑنے والی گائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں میں دین محمد نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا لیکن اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک سفید گائے تھی جس کا نام اس نے چاندنی رکھا تھا۔ دین محمد چاندنی سے بہت پیار کرتا تھا اور چاندنی بھی اپنے مالک کی وفادار تھی۔ ایک شام جب دین محمد چاندنی کو جنگل کے قریب چرا کر واپس لا رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا مسافر ملا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا۔ دین محمد نے فوراً اپنے حصے کی روٹی اور چاندنی کا تازہ دودھ اس مسافر کو پیش کر دیا۔ وہ مسافر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بزرگ تھے جو دین محمد کا امتحان لے رہے تھے۔ بزرگ دین محمد کی سخاوت اور اچھے اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے چاندنی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر بولے، تمہاری نیت صاف ہے اس لیے تمہاری گائے اب عام گائے نہیں رہے گی۔ یہ جب چاہے گی ہواؤں میں اڑ سکے گی، لیکن یاد رکھنا اس کی یہ طاقت صرف دوسروں کی مدد کے لیے استعمال ہونی چاہیے، لالچ کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ دین محمد نے حیرت سے دیکھا کہ چاندنی کے کندھوں پر دو خوبصورت چمکدار پر نکل آئے ہیں اور وہ دھیمے سے زمین چھوڑ کر ہوا میں تیرنے لگے ہیں۔ دین محمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شروع میں دین محمد نے اس معجزے کو چھپا کر رکھا۔ جب بھی گاؤں میں کوئی مصیبت آتی، جیسے کسی غریب کی چھت پر پھنسے بچے کو بچانا ہو یا دور دراز پہاڑی سے بیمار کے لیے جڑی بوٹی لانی ہو، دین محمد رات کے اندھیرے میں چاندنی پر بیٹھتا اور اڑ کر وہ کام منٹوں میں کر لاتا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ان کی مدد کون کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کا نفس بہت کمزور ہے۔ آہستہ آہستہ دین محمد کے دل میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ اس نے سوچا، میں اتنی نایاب گائے کا مالک ہوں پھر بھی غریب ہوں۔ اگر میں اس اڑنے والی گائے کا تماشا شہر جا کر امیروں کو دکھاؤں تو میں دنوں میں امیر ترین آدمی بن سکتا ہوں۔ دین محمد بزرگ کی نصیحت بھول گیا۔ اس نے اگلے ہی دن گاؤں میں اعلان کر دیا کہ وہ چاندنی کی اڑان کا تماشا دکھائے گا اور دیکھنے والوں کو بھاری رقم دینی ہوگی۔ پورے علاقے سے لوگ اڑنے والی گائے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ دین محمد فخر سے چاندنی کی پیٹھ پر بیٹھا اور اسے اڑنے کا اشارہ کیا۔ چاندنی نے اپنے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ لوگ حیرت سے تالیاں بجانے لگے۔ دین محمد کا سر غرور سے اونچا ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں پیسوں کا حساب لگانے لگا۔ ابھی چاندنی چند سو فٹ کی بلندی پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک اس کے چمکدار پر غائب ہونے لگے۔ دین محمد کے لالچ کی وجہ سے وہ معجزہ ختم ہو رہا تھا۔ چاندنی اڑنے کے بجائے تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ دین محمد خوف سے چلانے لگا۔ خوش قسمتی سے وہ دونوں ایک بڑے اور نرم بھوسے کے ڈھیر پر گرے جس سے ان کی جان تو بچ گئی لیکن دین محمد کا غرور خاک میں مل گیا۔ چاندنی اب دوبارہ ایک عام گائے بن چکی تھی اور اس کے پر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ دین محمد زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور اسے بزرگ کی بات یاد آ رہی تھی۔ اخلاقی سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو جب انسان اپنی ذاتی لالچ اور غرور کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے۔